اسلام کی بنیادی تعلیمات میں ایمان، نماز اور زکوٰۃ کے بعد روزے کا درجہ ہے۔ قرآن شریف میں فرمایا گیا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا تاکہ تم میں تقوی اللہ سے ڈرنے کی صفت پیدا ہو۔ اسلام میں رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھنا فرض ہے، اور جو شخص بنا کسی کارن اور بنا مجبوری کے ایک روزہ بھی چھوڑ دے تو وہ بہت بڑا گناہ گار ہے۔ ایک حدیث میں ہے، جو شخص بنا کسی مجبوری اور بیماری کے رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دے، وہ اگر اس کے بدلے ساری عمر بھی روزے رکھے تو بھی اس کا پورا حق ادا نہ ہو سکے گا۔ روزے میں عبادت کے نیم سے کھانے پینے اور اپنے من کی خواہش کو روکا جاتا ہے اور اللہ کے واسطے اپنی اچھاؤں اور لذتوں کو قربان کیا جاتا ہے، اس لیے اللہ نے اس کا ثواب بھی بہت زیادہ اور سب سے نرالا رکھا ہے۔ بندوں کے سارے اچھے اعمال کے بدلے کا ایک قانون بنا ہوا ہے اور ہر عمل کا ثواب اسی حساب سے دیا جائے گا۔ روزہ اس قانون سے الگ ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بندہ روزے میں میرے لیے اپنا کھانا پینا اور اپنی خواہش کی قربانی دیتا ہے، اس لیے روزے کا بدلہ بندے کو میں خود دوں گا۔ جو شخص پورے ایمان اور یقین کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے اور اس سے ثواب لینے کے لیے رمضان کے روزے رکھے تو اس کے پہلے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ روزہ دوزخ کی آگ سے بچانے والی ڈھال ہے اور ایک مضبوط قلعہ ہے جو دوزخ کے عذاب سے روزے دار کو محفوظ رکھتا ہے۔ روزے دار کے لیے خود روزہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا کہ میری وجہ سے اس بندے نے دن کو کھانا پینا اور من کی اچھا کو پورا کرنا چھوڑ دیا تھا، اس لیے معاف کر دیا جائے اور اس کو پورا بدلہ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ روزے کی یہ سفارش قبول کر لے گا۔ روزہ رکھنے والے کے منہ کی بدبو جو کسی سمے پیٹ خالی ہونے سے پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کی نظر میں مشک کی خوشبو سے زیادہ اچھی ہے۔ روزے کا ایک خاص فائدہ یہ ہے کہ اس سے آدمی میں تقویٰ، اللہ کا ڈر اور پرہیزگاری کی صفت پیدا ہو جاتی ہے اور اپنے من کی اچھاؤں کو قابو میں رکھنے کی طاقت آتی ہے اور اللہ کے حکم کے سامنے من کی اچھا اور چاہت کو دبانے کی عادت پڑتی ہے اور روح کی ترقی اور اس کا سدھار ہوتا ہے۔ لیکن یہ سب باتیں اسی سمے حاصل ہو جاتی ہیں جب روزہ رکھنے والا خود بھی ان کے حاصل کرنے کا ارادہ رکھے اور روزے میں ان سبھی باتوں کا دھیان رہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، یعنی کھانے پینے کے علاوہ سب چھوٹے بڑے گناہ سے بھی بچے، نہ جھوٹ، نہ غیبت کرے، نہ کسی سے لڑے۔ جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو چاہیے کہ کوئی گندی اور بری بات اس کی زبان سے نہ نکلے اور وہ گل گپاڑا بھی نہ کرے، اور اگر کوئی آدمی اس سے جھگڑا کرے، اس کو گالی دے تو اس سے کیول اتنا کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، اس لیے تمہاری گالیوں کے جواب نہ دے سکوں گا۔
جو آدمی روزے میں بھی بری باتوں کا کہنا اور ان کا کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کا کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت اور پرواہ نہیں ہے۔ کتنے ہی ایسے روزے دار ہوتے ہیں جو روزے میں بری باتوں اور برے کاموں سے نہیں بچتے اور اس کی وجہ سے ان کے روزے کا حاصل بھوک پیاس کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو سمجھ لینا چاہیے کہ روزے کے اصل میں روح میں پاکیزگی و تقویٰ اور پرہیزگاری کی صفت اور من کی اچھاؤں پر قابو پانے کی طاقت تبھی پیدا ہوگی جبکہ کھانے پینے کی طرح دوسرے سب چھوٹے بڑے گناہوں سے بچا جائے اور جھوٹ غیبت اور گالی گلوچ آدی سے زبان